صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سادات المومنین، آج ہماری گفتگو استخارے کے بارے میں ہے کہ استخارہ کس وقت کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے استخارے کا مطلب ہے کہ دو کاموں میں سے ایک کام کا انتخاب کرنا۔ استخارہ اس وقت کیا جاتا ہے جب انسان کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ میرے سامنے دو کام ہیں اور ان دونوں کاموں میں سے مجھے کون سے کام کو انتخاب کرنا چاہیے۔ جس وقت ایسی صورت پیدا ہو جائے تو اس وقت فرماتے ہیں انسان کو استخارہ کرنا چاہیے۔ اب استخارہ یا تو قرآن مجید کے ساتھ کیا جا سکتا ہے یا تسبیح کے ساتھ بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ استخارہ کرنا یہ اہل فن اور علماء عرفان ہی بہتر طریقے کے ساتھ قرآن مجید کے ساتھ استخارہ کر سکتے ہیں۔ تسبیح کے ساتھ استخارہ کرنا آسان طریقہ ہے اور امام صادق علیہ السلام سے روایت بھی نقل ہے۔ شخص آتا ہے امام علیہ السلام کے پاس تو امام علیہ السلام مفہوم روایت یہ کہ امام علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو تو تمہیں استخارہ کرنا چاہیے اور استخارہ تسبیح سے کرنا چاہیے۔ یاد رکھے گا استخارہ کرتے وقت سب سے پہلے ویسے تو کوئی خاص وقت نہیں بیان کیا گیا، لیکن علماء اور عارفین فرماتے ہیں کہ جب بھی استخارہ کیا جائے واجب نماز کے بعد، جس وقت آپ حالت نماز میں اور مصلی میں ہوں اس وقت استخارہ کرنا چاہیے۔ تسبیح کے ساتھ استخارہ کرنے کے لیے فرماتے ہیں پہلے کم از کم 1 مرتبہ الحمد پڑھنی چاہیے، 10 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرنی چاہیے، اول آخر دروشی پڑھنا چاہیے، 1 مرتبہ الحمد اور 10 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرنے کے بعد دعائے استخارہ پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استخیر اللہ برحمتہ خیارتن فی عافیت، اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ تسبیح کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ یہاں پر فرماتے ہیں سب سے زیادہ بہتر ہے کہ تسبیح خاک شفا کی ہونی چاہیے۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ اس انداز میں آنکھوں کو بند کر کے تسبیح کی کسی جگہ پہ بھی دونوں طرف سے آپ تسبیح کو یوں پکڑ لیں گے اور یوں تسبیح کو پکڑنے کے بعد آپ ایک ایک دانہ کم کرنے لگ پڑیں گے۔ یوں آپ ایک ایک دانہ کم کرتے آئیں گے۔ اگر آخر میں، جس سے میرے پاس ابھی ایک دانہ بچ گیا ہے، اگر آخر میں ایک دانہ بچ جائے تو آپ جس کام کے لیے آپ نے استخارہ کیا تھا وہ آپ کا کام نیک ہے، وہ آپ کام کر سکتے ہیں۔ اگر دانوں کو نکالتے نکالتے کوئی دانہ نہ بچے تو یہاں پر آپ کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس کام سے آپ کی منع آ گئی ہے۔ یاد رکھیے گا جب استخارہ کر لیں تو آپ کو استخارے کے الٹ کام نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا آپ نے کسی کام کے لیے استخارہ کیا تو اس میں آپ کی ہاں آ گئی تو پھر آپ کو وہ کام کرنا چاہیے، کسی صورت میں اس کو ترک یا چھوڑنا نہیں چاہیے۔ یا آپ نے استخارہ کیا اور اس کی منع آ گئی تو آپ اس کام کو پھر نہ کریں، اگر کریں گے تو ضرور نقصان ہوں گے۔ آخر میں دعا ہے خداوند متعال ہم سب کو نقش اہل بیت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا